امریکی بادشاہت کا سورج غروب ہونے جا رہا ہے۔ امریکہ کے لیے اتنا بھیانک موڑ آ چکا ہے، اتنا بھیانک کہ ایران نے ایک طرف تو اعلان کیا ہے کہ یہ جو ساری کی ساری صورتحال ہے آپ اس وقت جو دیکھ رہے ہیں اس میں امریکہ کا کھیل مکمل طور پر ختم ہونے جا رہا ہے۔ لیکن جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ اب یورپ نے، رشیا نے، چائنا نے، سب نے امریکہ کے ساتھ بات چیت ختم کر دی اور اپنا اعتماد کھو دیا ہے امریکہ نے۔ ان کا لہجہ شدید خطرناک ہو گیا ہے۔ ڈیولپمنٹ آ رہی ہیں جو سامنے، ٹرمپ نے پہلے ہی اعلان کیا کہ وہ جو جرمنی سے 5,000 کے قریب فوجی نکال رہے ہیں، اب پتہ چلا اور پھر ٹرمپ نے کہا دوبارہ کہ اس سے بھی زیادہ فوجی نکال رہے ہیں۔ لیکن اس سے بھی بڑی صورتحال اب سامنے آئی ہے کہ فرانس، اٹلی سے لے کر پورے یورپ کی بیشتر ملٹری بیسز خالی ہونے جا رہی ہیں اور امریکہ اپنی فوجی وہاں سے نکال رہا ہے اور گریجولی پورے یورپ کو امریکہ خالی کرنے والا ہے۔ یہ اتنی بڑی اور خطرناک صورتحال ہے امریکہ کے لیے کہ پینٹاگون سے لے کر تمام ممالک اس وقت یہی کہہ رہے ہیں کہ اتنا خطرناک ٹرینڈ ہے، اگر یہاں سے فوجیں نکلیں تو اس کے بعد پوری دنیا میں امریکہ کو کوئی فوجی اڈے نہیں ملیں گے اور نہ ہی وہ فوجی اڈے میں اپنی فوج رکھنے کے قابل رہے گا۔ پھر دنیا میں ہر جگہ سے امریکہ کے فوجی اڈے خالی ہوں گے۔ دیکھیں اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ امریکہ ایک گیم چل رہا ہے۔ یورپ نے ان کو کہا کہ ہم ایران کے خلاف اڈے استعمال نہیں کرنے دیں گے، تو یہ یہاں تک کا معاملہ نہیں رہا، پورے یورپ سے امریکہ تک کا صفایا ہونے جا رہا ہے۔ امریکہ کیا چاہ رہا ہے؟ امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ اگر یورپ نے میرا ساتھ نہیں دیا تو میں رشیا کے ساتھ مل کر مستقبل میں یورپ کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہوں۔ آپ سوچیں گے کہ کیسے ممکن ہے؟ بالکل یہ ممکن ہے۔ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے ساری چیزیں ممکن ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ امریکہ کا صدر اس ٹائم جیسے صبح کو بیان دیتا ہے، پھر شام کو بیان دیتا ہے اور اس کے ٹویٹس بدلتے رہتے ہیں۔ صبح کہتا ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے، شام کو کہتا ہے ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان سے کچھ بھی ممکن ہے۔ پینٹاگون اس وقت شدید پریشان ہے کہ ان کی فوج پریشان ہے کہ ساری ریپوٹیشن خراب، ہماری پوری دنیا میں ریپوٹیشن خراب ہو گئی۔ امریکہ کا نام تھا، بادشاہت تھی، سپر پاور تھا، وہ ٹرمپ نے ساری دنیا کے پاؤں میں رون دی۔ ایران جنگ نے امریکہ کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اگلی صورتحال کیا ہوگی، اگر مرحلہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا جو امریکہ کو اس وقت ہضم نہیں ہو پا رہا۔ اور وہ یہ ہے کہ اب انہوں نے فیصلہ کیا، ایران نے فیصلہ کیا کہ امریکہ کے ساتھ ہم الگ لیول پر خلیجی ممالک، گولف کنٹری سے بات چیت کریں گے۔ اور امریکہ کے لیے سب سے خطرناک صورتحال یہ ہے کہ وہ بات چیت کیا ہے، چاہے وہ قطر سے کرے، چاہے وہ سعودی عرب سے کرے، چاہے وہ UAE سے کرے، بحرین سے کرے، کویت سے کرے، ایران کسی سے بھی بات چیت کرے، ان سب سے وہ بات چیت کرنے کے لیے جا رہا ہے جنگ کے حوالے سے۔ اور پورے خطے کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ہم اپنا میکینزم لے کر آ رہے ہیں۔ میکینزم کیا ہے کہ جن ہم خطے کے اندر آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے بات چیت کر رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ آپس کی لڑائی ہو۔ ایران کہہ رہا ہے خلیجی ممالک کو، گولف کنٹریز کو کہ آپ امریکہ کے فوجی اڈے یہاں سے فارغ کریں تاکہ اس کے بعد ہمیں یہاں سے مسئلہ نہ ہو۔ آپ خلیجی ممالک کہلاتے ہیں، ہم ان کو ایران پر اعتبار نہیں، ان کو ایران پر اعتبار نہیں۔ کیوں اعتبار نہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ممالک پر اٹیک ہوا ہے۔ ایران نے جب فوجی اڈوں پر، خلیجی ممالک پر اٹیک کیا، انہوں نے ان پہ نہیں اٹیک کیا، انہوں نے تو واضح کر دیا کہ ہم ایران کے نہیں، ہم امریکہ کے اڈوں پر حملہ کر رہے ہیں اور آپ سے برادرانہ تعلق ہے اور ہم آپ سے کوئی دشمنی اور کوئی اس طرح کی جنگ نہیں چاہتے۔ ہماری سیکورٹی کو انہوں نے داؤ پر لگا دیا، ہماری ٹورزم انڈسٹری، ہماری کافی کچھ، ہمیں نقصان برداشت کرنا پڑا۔ اب وہی سمجھ رہے ہیں، اگر آپ ایسی صورتحال ہے، نقصان برداشت کرنا پڑا ہے تو پھر اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ یہ خلیجی ممالک ایران سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امریکی اڈوں کو یہاں سے نکال دیں تو آپ نے تو ہم پہ پہلے ہی حملہ کر دیا تھا، ہماری سیکورٹی کا ضامن کون ہوگا؟ اس کے بعد جو صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ایران اس وقت پوری دنیا میں اپنے آپ کو منوا چکا ہے اور امریکہ کو ان کے گھٹنوں پر ان کی عزت دکھا چکا ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے، تم ہمیں
اتنے سے چھوٹے ملک کو آپ ہمیں گھٹنوں پر نہیں لا چکے. ہم نے الٹا آپ کو اللہ کی مدد سے, اللہ کی نصرت سے ہم آپ کو دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا کیا. آپ کی ٹیکنالوجی کو ہم نے فیل کیا. آپ نے اسرائیل کے ساتھ مل کے حملہ کیا. ہم اکیلے پوری دنیا میں ہمارا کوئی نہیں, ہم نے آپ کو اس کا جواب دیا. ہم دونوں ملکوں کو, ایران اور اسرائیل کو, جو ہم نے جواب دیا پوری دنیا کے سامنے, اس کی مثال نہیں. اور آپ نے دیکھا کہ اب ہم جنگ کے قابل نہیں رہے, تو آپ نے سمندری بیڑے کو ناکہ بندی لگانا شروع کر دی کہ ہم ویسے تو ان کو نہیں ہرا سکتے, ہم ان کو معاشی طور پہ ان کو ہم دباؤ میں لے کر آئیں کہ ان کی ملک تباہ ہو جائے. ان کے اندر کے لوگ جو ہیں, اصل میں امریکہ چاہتا ہے کہ اندر کا ریجیم چینج, لوگ اٹھ کھڑے ہوں, جب کرائسس آئیں گے, مہنگائی ہوگی, لوگ اٹھ کھڑے ہوں اور ایران میں فساد مچے, ہم وہاں سے انٹرنس ملے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. ایران مضبوط ملک ہے, اپنے عزائم پہ اور اپنے خود مختاری پر ہمیشہ کے لیے کھڑا رہے گا, اور ان کی فوجیں, ان کی عوام ان کے ساتھ ہیں. اور انشاءاللہ اس خطے میں امریکہ ذلیل و رسوا ہو کر نکلے گا, اور نکل رہا ہے. وائس آف دانیال کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں, اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں, اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے. اللہ حافظ.